قال الله تعالى في كلامه المبين وقالوا الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا. میرے آقا تیرے کرم نے کیا سے مجھے کیا بنا دیا. آقا تیری نوازشوں کا بھلا کیا بیان کروں. خیرات لینے آیا تھا سلطان بنا دیا. یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے. مستی نبی کے عشق کی ہر دم چڑھی رہے. اور پرسش کو میری جب تلک آ جائیں نہ حضور. یہ آخری جو سانس ہے یوں ہی اڑی رہے. اور مرنے کے بعد محسن میری حسرت ہے بس یہی. کنویں نبی میں حشر تلک میری میت پڑی رہے. ہزار بار بشویم دہن بر مجھ کو گلاب. ہنوز نام تک گفتن کمال بے ادبی است. جیندہ امتی ہیں تیرا حق بن دے. ان دی شان مطابق یاد منا. جیندہ امتی ہیں تیرا حق بن دے. ان دی شان مطابق یاد منا. سارے نال منا تیری مرضی ہے. یا انج تھی کہ آزاد منا. مشکور نہ من کہہ ملا دی. یہ مومن ہے میلاد منا. میں پوچھے عید دے چن کولوں کدی تیں بھی عید منائی ہے. وہ آکھیا میری زندگی وچ ایک ایو جہی رات بھی آئی ہے. ایک سونے عرب دی دھرتی تے میرو دیکھ کے انگل ہلائی ہے. ایک سونے عرب دی دھرتی تے میرو دیکھ کے انگل ہلائی ہے. اون انگل دے پاک اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صاحب صدر قبلہ پیر صاحب اور علاقہ سندھ خالصتاً یہ ڈیوری گوٹ ہے. ڈیوری کے دوستوں اور میرے مسلک کے اہل سنت کے غیور ساتھیوں، میری طرف سے آپ سب کو یہ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا. یہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے یہ ربیع النور کا. اس پہ بھی مسلمانوں کو اعتراضات ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خبر اس پہ لگی ہوتی ہے.
کبھی کہتے ہیں کہ جناب ان کی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت 8 کو ہے، کبھی کہتے ہیں 9 کو ہے، کبھی کہتے ہیں 17 کو ہے، کوئی کہہ رہا ہے 22 کو ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں 12 کو ہے۔ کل ایک پوسٹ میں نے پڑھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ حضور کا وصال دنیا سے جب چلے گئے ان کے عقیدے کے مطابق وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو یہ بات اس سے ہمارے یہ جو نوجوان دوست ہیں یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی کتابوں کے وہ حوالے دے رہے ہیں تو کچھ تو سچ ہوگا۔ تو بھائی میرے پہلی بات تو یہ ہے، اسی اختلاف کی وجہ سے ہم نے پورا مہینہ ہی میلاد منانا ہے، یکم کو ہے یا 8 کو۔ اور میری گزارش ان سے یہ ہے جو 8 کا کہہ رہے ہیں تم 8 کو منا لو، جو 17 کا کہہ رہے ہیں تو 17 کو منا لو، جو 20 کا کہہ رہے ہیں تو 20 کو منا لو۔ باقی رہی بات دوسری کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم تو آج بھی مانتے ہیں کہ ہم میں موجود ہیں، ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں۔ ایک لمحے ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ حضور دنیا سے چلے گئے، خدا کی قسم ہمارا تو کچھ بھی نہ بچے، ہم تو آج بھی حیات النبی کے قائل ہیں۔ اور یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی کلمہ شہادت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو تم نے کہا ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اور کلمہ شہادت میں تو کہہ رہے ہیں، پھر ادھر بھی منہ کا اسی طرح کرنا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ادھر تو کہہ رہے ہیں، جب ہیں تو پھر ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، پھر اعتراض کس بات کا؟ اب دوسری بات میرے بھائیوں کہ ہم مسلمان 2 عیدیں منا رہے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اصل میں میرے بھائیوں ہماری عیدیں نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیں، اصل میں مسلمانوں کی عید یہی ایک ہے جسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ باقی وہ جو 2 عیدیں ہیں جو مسلمان منا رہے ہیں وہ صدقہ ہے اس عید کا، اس عید کی خیرات ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی، یہ عید والا نہ آتا تو پھر نہ کوئی عید ہوتی، نہ کوئی دید ہوتی، نہ کوئی شنید ہوتی، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا، نہ کوئی بتانے والا ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا۔ میرے بھائیوں مجھے اللہ کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں حدیث قدسی میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا، لولا کہ لما خلقت الافلاق، لولا کہ لما حضرت الربوبیہ، لولا کہ لما حضرت الارض، کچھ بھی نہ ہوتا، تیرے لیے خلق کیا سب کچھ، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا اگر تجھے نہ بنانا ہوتا، اور تیرے لیے بنایا سب کچھ۔ مگر پھر بھی اگر کچھ میرے دوست اس بات پہ بضد ہیں کہ نہیں حضور چلے گئے دنیا سے، استغفراللہ، ٹھیک بات، ہم ان کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک ہے وہ ذات
تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ هو الذی، وہ خدا ہے، خلق الموت والحیات، جس نے خلق کیا موت کو اور خلق کیا حیات کو۔ پہلے موت کا ذکر ہے، پھر زندگی کا ذکر ہے۔ خلق کیا موت کو اور خلق کیا حیات کو۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ موت بھی مخلوق ہے اور یہ حیات بھی مخلوق ہے، یہ دونوں مخلوق ہیں۔ حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ ٹھیک بات، یہ بات سمجھ لیا آپ نے؟ دونوں مخلوق ہیں، دونوں کو اللہ نے خلق کیا۔ موت کا ذکر اللہ نے پہلے اس لیے کیا اور حیات کا بعد میں اس لیے کیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ موت ہلاکت کا نام نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد آگے ایک جہان ہے جس میں ہم سب جانے والے ہیں۔ اب مخلوق ہوگی یہ دونوں، موت بھی حیات بھی۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میری ذات کو، میرے نور کو خلق کیا۔ اول خلق اللہ ما نوری، میرے نور کو اللہ نے خلق کیا، مجھ سے پہلے سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو میرے بھائیوں، یہ بات کون سمجھائے ان عقل کے اندھوں کو کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ حضور سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ موت تھی نہ حیات تھی۔ جب تھا ہی کچھ نہیں، موت بھی نہیں حیات بھی نہیں، تو بھائی مرتد وہ ہے جو موت کے بعد پیدا ہوا ہو۔ مرتد وہ ہے جس کی خلقت موت کے بعد ہو، جس کی خلقت حیات کے بعد ہو۔ اب یہاں ایک اعتراض کریں گے پھر کہ اگر ان کی خلقت موت و حیات سے پہلے ہے تو پھر یہ زندہ کیسے تھے؟ وہ عقل کے اندر تمہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے یہ آج تک، یا حیو یا قیوم پڑھتے پڑھتے مر گئے ہو۔ وہ کس طرح خالق کیسے زندہ ہے، وہ حیو قیوم کیسے ہے؟ بس جس حالت میں وہ اللہ زندہ ہے وہی زندگی ان کے حبیب کے پاس بھی ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ وہ کب سے ہیں ادھر ان کی، اور بھائی میرے یہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور دوسری بات اب پھر بھی بازد ہے۔ تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں، ساری زندگی آپ تو پوچھتے رہے، اب کچھ سوال ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ساری زندگی آپ کہتے رہے وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کہتے رہے نہیں کہتے رہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں معبود کب سے ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے معبود ہے۔ تو جب تھا ہی کچھ نہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ زمین نہ سورج چاند ستارے، کچھ بھی نہیں، کس نے اسے، اس کا عبد کون تھا؟ جس عبد کو دیکھ کے اس نے خود کو معبود کہا، وہ کوئی عبد تو دکھاؤ نا۔ کس نے اسے سجدہ کیا وہ مسجود بن بیٹھا؟ کوئی سجدہ کرنے والا تو دکھاؤ نا۔ تو وہ سجدہ میرے رسول نے کیا تھا، وہ سجدہ ان پاک نے کیا تھا، وہ سجدہ ان 14 معصومین نے کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ محمد مجید سلطان۔ ایک تو میرے گلے کی حالت بھی خراب ہے، اوپر سے تم نے یہ مہربانی کر دی ہے سپیکر والی بڑی، تو سارا زور میرا ادھر ہی لگ رہا ہے۔ نعرہ سلطانیہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میرے بھائی ایک بات
بات مجھے بتاؤ، یہ جشن اسی طرح مناتے ہیں جیسے تم منا رہے؟ یہ سپڑے چہرے، وہی اللہ نے تمہاری جھولی میں اپنے محبوب کو ڈال دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ جاؤ اس سے پیار کرو، اس کی خوشی بڑھاؤ۔ پوری کائنات میں 6.5 ارب کی آبادی ہے اس وقت دنیا میں، سوائے اہل سنت کے کوئی بندہ کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں بخشی کہ جاؤ میرے محبوب کی خوشیاں کرو، سوائے تمہارے۔ تمہیں چنا اس نے، تم یہ جشن منا رہے ہو۔ تمہارے بیٹے کی شادی ہو تو کس طرح کرتے ہو؟ ادھر تو جھوم جھوم کے جناب کو پتہ نہیں کیا کیا، تمہارے کسی وڈیرے کی ہو تو پھر کیا بات ہے جناب، جو وڈیرا دیکھ لے گی میں اس کے آگے ڈانس کر رہا تھا، جھومر مار رہا۔ تو یہ سرداروں کے سردار کی ہے، تو وہ سردار میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں دیکھیں، قرآن پاک میں 25 انبیاء کے نام اللہ نے لکھے، سب کو سیدھا مخاطب کیا، نام لیا۔ یا آدم ہو انبئونی باسمائہم، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا اسحاق، یا نوح، سیدھا نام لیا۔ یا عیسیٰ، کسی کو عہدے کا لقب سے اللہ نے نہیں بلایا۔ مجھے اللہ کی قسم پورے قرآن پاک میں 6666 آیات میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں ہے۔ جب بھی مخاطب کیا اپنے محبوب کو، عہدے سے مخاطب کیا، لقب سے مخاطب کیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، اے میرے سید و سردار رسول، اے میرے طیب و طاہر رسول۔ جنہیں اب اللہ سردار کہے، مجھے بتائیں وہ کتنا بڑا سردار ہوگا۔ دیکھیں کسی کو وہ میرا نوکر سردار کہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میں اسی کو سردار کہوں تو اس کی اہمیت کچھ اور بڑھے گی۔ پیر صاحب اس کو سردار کہیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اس ملک کا صدر کسی کو سردار کہے، اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ امریکہ کا صدر کہے تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے سید و سردار رسول، جس کو اللہ سردار مان رہا ہے اس کی خوشی ہے۔ اور یہاں میرے بھائیوں معتبر مقام وہ نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ معتبر جگہ نہیں ہے، معتبر مقام وہ ہے جہاں بیٹھے ہیں۔ کیونکہ جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی، پہلی نعت حضور کے سامنے جب میلاد منایا گیا تو حسان سٹیج پر تھے، ممبر پر تھے، حضور سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے۔ پھر معتبر مقام تو وہ ہے جہاں حضور بیٹھے تھے۔ اور دوسری بات بھائی میرے، یہاں معتبر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ اگر ہمیں معتبر سمجھ رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہم معتبر نہیں ہیں، ہم کمی لوگ ہیں، اپنے مولا کی خوشی میں ہیں، اپنے سردار کی خوشی میں، کیونکہ ان کا جشن ہے، اس نے دعوت بھیجی ہے، اللہ نے بھی بھیجی ہے کہ ادھر آؤ۔ اب ہمیں جشن کیسے منانا چاہیے؟ نئے کپڑے پہننے چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اللہ نے بلایا۔ خدا کی قسم یہ وہ محفل ہے جہاں اپنی مرضی سے جبریل بھی نہیں آ سکتا، یہاں اسرائیل نہیں آ سکتا جب تک وہ نہ چاہے، کیونکہ اس کے ذاتی محبوب کی خوشی ہے۔ اور پھر اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمہارا کیسے کرتا ہوں کہ محبوب میرا تھا، خوشیاں تو مجھے منانی چاہیے تھی، مگر میری مجبوری ہے، میں تو ظاہر ہو نہیں سکتا، میں تو بدن سے پاک ہوں، کام میرا جو تھا وہی آپ کر رہے ہیں۔ یہ تم سنیوں کا احسان ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا تمہیں آگے، اور اللہ کی قسم جب تمہیں اس کا بدلہ ملے گا حشر کے دن تم حیران ہو جاؤ گے، اور وہاں تمہیں یہ افسوس ہوگا کہ میں زندگی میں پورا مہینہ، یہ ربیع النور کا مہینہ، اپنی پوری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں کرتا رہا۔
اس طرح خوشی مناؤ جیسے خوشی منائی جاتی ہے. اپنے چہروں پہ رونق لاؤ. اپنے آقا کی، اپنے سردار کی خوشی مناؤ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے. جہاں بھی میرے بھائیو جشن ہو، کوئی میلاد کا پروگرام ہو، بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں آپ کو پتہ چلے وہیں پہنچ جایا کرو. ادھر سے گھر سے ہی شروع ہو جایا کرو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور کچھ آتا ہو نہ آتا کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے سے لے کر قبر تک 360 سوال ہونے. 360 سوال. پھر قبر میں وہ نکیرین آئیں گے، وہ پوچھیں گے 5 سوال وہ کریں گے. من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا. یہ 5 سوال وہ بھی کریں گے. 18 احادیث میں آیا ہے کہ صرف 1 سوال ہوگا. بخاری شریف میں 1 سوال ہوگا، صرف 1. ما کنت تقول ما ھذا الرجل، کیا کہتا تھا تو دنیا میں اس بددعا کے چہرے والے کے لیے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہاں کیا کہو گے؟ یہی کہتا رہا ہوں دنیا میں کہ یہ ہم جیسا ہے. وہیں سے جوتے پڑنے شروع کریں گے اور ادھر تک. تو یہ عادت بنا لو یا رسول اللہ کہنے کی. سوال 360 ہو یا 5 ہو یا 1 ہو، وہ پوچھے نا، کوئی سوال پوچھے آپ آگے دیں یا رسول اللہ. سوال کریں گے من رب ہوگا، آپ آگے سے کہہ دیں یا رسول اللہ. وہ کہیں من دینوں کا، آپ کہیں یا رسول اللہ. کہیں من نبیوں کا یا رسول. بس ایک ہی پکا لو ادھر، جو پوچھے یا رسول اللہ. تو خدا کی قسم اللہ نے وہ جہنم بنائی ہی نہیں ہے جو راز یا رسول اللہ کہنے والی زبان کو چلا سکے. ایک تو ہم یہ اگر قبر میں آپ کے منہ سے نکل گیا نا یا رسول اللہ، اس کام بن گیا. تو یہ ایسی عادت بنا لو اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ. کیونکہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ کون سا عمل ہے، کون سی اچھائی ہے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دکھائیں گے وہاں. مجھے آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے تو اکثر خیال نماز میں آتی، ہر بھولی ہوئی بات مجھے نماز میں آتی. یہ ہیں ہماری نمازیں، یہ ہیں ہمارے روزے، یہ ہمارے حج. اور پھر ستیہ ناش کا رکھ دیا ہے، ستیہ ناش کیا ہوا ہے دین کا. نام نہاد ملا نے پوری سایہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، 1.5 لاکھ احادیث کا مجموعہ ہے. کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت مجھے دکھا دیں کہ حضور نے نماز مغرب پڑھنے سے پہلے روزہ افطار کیا. سبحان اللہ. ایک جھوٹی روایت دکھا جو چور کی سزا ہو گئی. اپنی پوری زندگی میں 23 سالہ تبلیغ کی زندگی میں ایک روزہ افطار کیا اور نماز پڑھنے سے پہلے نہیں ملے گا. کس نے اجازت دے دی ہے؟ مقصد کا حکم ہے، مکروہ ہو جائے گا. مکروہ ہو رہا ہے. کوئی ایسی ضعیف روایت مجھے دکھا دیں، نہیں ملے گی. پھر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ بھائی تو اس کا ثبوت تو دکھاؤ. اب وہ بھی آپ سے ثبوت مانگ رہے ہیں بھائی صاحبان ریونڈ والے. وہ کہتے ہیں ہمیں ثبوت دو میلاد کا.
میرے پیچھے لگا. میں نے پہلے تو اس لنڈی سسڑ کا ثبوت دے پھر میں دیتا ہوں. یہ کہاں لکھا؟ یہ تو نے گھڑی پہنی، یہ کہاں لکھا؟ ہر چیز کا ثبوت. ہاں چھوٹے بھائی کی شلوار بڑے بھائی کی قمیض. تو ثبوت دے پہلے. نہیں آپ کے بنا آپ ثبوت دے. کہاں لکھا ہے؟ او بھائی ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہمارے مقدر کی کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تمہاری لوڑی سوچن کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہر بات پہ اعتراض، کیڑے نکالنے. تم یہ ثابت کرو یہ تبلیغ مسلمانوں کو کر رہے ہو، کس نبی نے کی ہے؟ مسلمانوں کو تبلیغ رسول سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، یا اہل بیت سے؟ یہ چور کی سزا دینی. اگر ثابت کر دے، ایک دن ثابت کر دے کسی صحابی نے کسی مسلمان کو جا کے تبلیغ کی. ادھر سانپ سونگتا ہے تمہیں، جاؤ ہندوستان، امریکہ چلے جاؤ. یا تو پھر ہمیں کافر سمجھتے ہو؟ تبلیغ جو ادھر ہی کھڑی ہے اور کوئی کام نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا میلاد ہم کہیں کر لیتے ہیں. وہ کراچی میں ہمارے کتنے ساتھی شہید ہو گئے. عباس شہید ہوا جب، عباس قادری. اسی طرح کتنے میلاد کے پروگرام لاہور میں ہوئے، بم دھماکے ہوتے ہیں، 100 بندہ شہید ہو گئے. یہ تمہارے لاکھوں بندے ریمنڈ میں اکٹھے ہوئے، وہاں دھماکہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نہیں بتانے کو تیار. وہاں تو پولیس بھی نہیں ہوتی، وہاں کوئی دھماکہ نہیں ہے. وہ ایک کیا ہوتا ہے وہ جو شادی پہ وہ پٹاخہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں چلا کبھی. پھر تم تو کوئی کام نہیں کر رہے ہو. ایک دن میری ملاقات ہو گئی وہاں اسلام آباد ایک مولوی صاحب، جن کا بڑا مولوی ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ میرے ساتھ شریف بھی تھا. مولانا سے ملاقات ہو گئی ایسی راہداری میں، سینٹ کی راہداری میں. ہم اسمبلی سے نکل رہے تھے تو آگے حضرت خود ہے ملنے مجھے. میں نے نہیں کیا انہیں ہاتھ دینے اور نہ ہی ملے. میں نے کہا مولانا آج کل بڑا چرچا ہے کہ آپ نے 2 کروڑ روپے کا نمبر دیا ہے گاڑی کا. گاڑی کا نمبر 2 کروڑ روپے کا. اور یہ الحمدللہ گاڑی کتنے کی؟ 10 کروڑ. 10 کروڑ کی گاڑی، 2 کروڑ کا نمبر. کدھر سے آئے؟ تم تو کوئی کام ہی نہیں کرتے، نہ تمہاری کوئی دکان ہے نہ تجارت ہے. تم تو سارا دن تبلیغ پہ ہوتے. کون دے رہا ہے تمہیں؟ یہ اللہ دے رہا ہے. وہ چھت سے پھاڑ کے دیتا ہے. میرے بھائیوں، خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں حضرت سلطان باہو کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. ابھی 2 سال مجھے ہوئے ریٹائر ہوئے. 18 گریڈ میں ریٹائر ہوں. گورنمنٹ ملازم تھا، 40 سال سروس کی. حضرت سلطان باہو کا بیٹا ہوں. پیچھے ان کے جو ہے تو حضرت علی کی اولاد ہوں، حضرت عباس کے خاندان سے ہوں. سبحان اللہ. تقریباً میرے اس کے مطابق 20 مربع سے زیادہ میرا حصہ بنتا ہے پنجاب کی زمین. میں آپ کو قرآن پاک اٹھا دیتا ہوں، میرا 1 روپیہ بینک میں ہو. سبحان اللہ. میں تو تنخواہ بھی 40 سال لیتا رہا ہوں. ان کے پاس پتہ نہیں کہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں آ جاتی. ہم تو موٹر سائیکل لینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کریں آپ. ان کو اللہ دے رہا ہے. شاید ہمارا خدا کوئی اور ہے، ان پہ بڑا مہربان ہے. ان کو بیچاروں کو تو سوائے تنقید کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یہ مرتے مر جائیں گے، اسی طرح رہیں گے. ادھر کی تنقید، ادھر کی تنقید. اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے ہم کیا کر رہے ہیں.
میرے بھائی جو یہود و نصارہ ڈر رہے ہیں نا عالم اسلام سے، وہ تم سے ڈرتے ہیں، سنیوں سے، سبحان اللہ ان بھڑوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ جو عاشق رسول ہے، جو غلام رسول ہے، اس کا تو نعرہ ہی یہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جو۔ سبحان اللہ موت بھی قبول ہے، ان کا نعرہ ہی یہی ہے، غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پہلا نعرہ ہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جن کا نعرہ ہی یہ ہے، سلوگن ہی یہ ہے، مشن ہی یہ ہے، ان سے کیا لڑنا ہے؟ یا تمہیں اپنے ساتھ ملا لو، نہیں ملتے تو بس چھوڑو انہیں۔ تو اس لیے تمہارے ایٹم ویٹم سے کوئی نہیں ڈرا ہوا، یہ ایٹم تو تم نے ابھی بنایا، جو تم کہتے ہو ایٹم کی وجہ سے، ایٹم کی وجہ نہیں ہے، پہلے اتنا عرصہ جو گزرا ہے اس وقت تو ایٹم نہیں تھا، تو اس وقت کیوں نہیں اٹیک کیا انہوں نے، انڈیا نے، یہود و نصارہ نے، امریکہ نے کیوں نہیں کیا؟ تو وجہ یہی تھی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، ہونا عشق مصطفیٰ خدا ایسی زبان بھی نہ دے۔ وہ ایک شعر بھی تھا ایک اس کا، کرے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہاں میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، سبحان اللہ اس سے تو میں گونگا ہی مر جائے بہتر ہے، اور خدا گونگا ہی مارے ان لوگوں کو جو حضور پہ درود و سلام بھی نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ اچھا یہ پڑھنے کا حکم حضور نے نہیں دیا، اللہ کی قسم حضور نے نہیں کہا مجھ پہ پڑھو، تمہیں تو تب ان سے ہو نا، تمہیں حضور سے نفرت ہے نا، تو حضور نے تو نہیں کہا مجھ پہ درود پڑھا کرو، یہ تو اللہ نے کہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذهبعنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہ کا حکم ہے، اور وہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ کیا کہنے میرے رسول کے، 1,24,000 نبی دنیا میں آئے میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا 25 نبیوں کے نام تو قرآن میں ہے، 1,24,000 کسی پہ اللہ نے درود نہیں پڑھا، سلام بھی نہیں کہا، درود بھی پڑھا۔ یہ وہ ہستی ہے آقا نامدار، تمہارے اور میرے مولا، تمہارے اور میرے رسول، جن پہ ان کا اللہ درود پڑھتا ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا؟ تو 2 ٹکے کا ملا نہیں پڑے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ حضور کہتے ہیں کہ مجھ پہ تو میرا اللہ درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ تم کہو نہ پڑھو، تمہاری گندی زبان سے پڑھا ہوا درود ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، تمہاری زبان سے تو ویسے میرا نام اچھا نہیں لگتا، میرا تو اللہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ اس کے کروڑوں فرشتے مجھ پہ درود پڑھتے سبحان اللہ ہیں، اور یہ فضیلت ہے حضور کی، سوائے حضور کی کسی کو نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب کرے۔ آمین میرے بھائیوں اپنے مسلک کے لیے کچھ کام کیا کرو، مر جانا ہے دنیا سے، چھوڑ جانی ہے، سب کچھ یہی رہنا ہے، ہم نے واپس ادھر پھر دیا نا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، 4 چیزیں ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں، جب ہم دنیا میں ہیں، 4 چیزیں ان دنیا والوں نے ہمیں دی۔ پہلا ہمیں نام دیا، یہ نام ادھر سے ملا۔ دوسرا رشتہ، یہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میری ماں ہے، یہ رشتہ ملا۔ تیسرا قومیت، یہ فلاں قوم کا ہے، فلاں ذات۔ چوتھا عہدہ، یہ بھی دنیا میں ملا۔ اب جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، یہ 4 چیزیں اللہ کی قسم یہی چیز جا جاتی ہے واپس۔ کوئی نہیں کہتا جب بندہ مر گیا دنیا سے، شوہر گیا تو بیوی نہیں کہتی میرے شوہر کو غسل دو، شوہر نہیں کہے گا میری بیوی کو غسل دو، اب یہ میت ہو گیا، یہ میت کو غسل دو۔ بیٹا نہیں کہے گا میرے باپ کو غسل دینا ہے، میت ہے، میت کو دینا ہے۔ تو رشتہ داری بھی گئی۔ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں
صاحب کو اس کا یہ نام ہے، اس کو غسل میں یہ بھی گیا، نام بھی گیا۔ تیسرا قومیت، کوئی نہیں کہے گا خان صاحب کو غسل دو، مار صاحب کو دینا ہے، قریشی صاحب کو، پیر صاحب کو، کوئی نہیں کہے گا، آج میت ہے تو ذات بھی گئی۔ تو اب چوتھی چیز عہدہ، تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ جناب وہ وزیر صاحب کو غسل دینا، جنرل صاحب کو دینا، میت ہوگی، اب میت ہے، اب تمہارا محتاج ہے۔ وہ جو کل ہٹو بچوں کے شور تھے اب کدھر ہے؟ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میرے بھائیوں لوگ قبروں میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے کتنا رہنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال دنیا تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی غفلت نہ کیا کرو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا رواج بنا لو، زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح، 2 منٹ 5 منٹ گھر میں سے کوئی ایک بندہ پڑھ لے، اور بچوں کو اکٹھے اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں معرفت دو اپنے رسول کی، انہیں معرفت دو آل رسول کی، انہیں احترام بتاؤ، تعظیم بتاؤ، تاکہ یہ بڑے ہو کر کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کسی حضرت کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سکھی رکھے، اللہ خوش رکھے۔ بس انہیں الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ یہ کیوں اکٹھے ہوئے کھڑے ادھر، کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، لنگر ہے